اس کا انجام وہی ہوگا جو یہودیوں کا انجام آخرت میں ہوگا۔ اگر آپ اسلام کے راستے کو اختیار کیے ہوں گے، مذہب اسلام کے راستے پر چلے ہوں گے، تو یقیناً ہمارا انجام ایک کامیاب انجام ہوگا۔ میپ تیار ہے، ظاہر سی بات ہے پیارے، آپ سفر کر رہے ہو اور آپ کے موبائلوں میں میپ تیار ہے نا کہ دیکھو اس راستے سے جاؤ، بھٹک نہیں سکتے ہو۔ اگر تمہیں منزل حاصل کرنی ہے تو اسی راستے پر اسی میپ کے ذریعہ چلو، اگر اس راستے سے ہٹ گئے تو ہم منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ جو میپ بتا رہا ہے کہ تمہیں اس راستے کو اختیار کرو گے، تمہیں جو منزلیں حاصل کرنی ہے اسی میپ پر چلو، الگ راستے اختیار مت کرو ورنہ تم بھٹک جاؤ گے۔ اسلام نے ایک میپ تیار کر دیا کہ یہ تمہارا آخرت کا راستہ ہے، تم اسی راستے پر چلو، تم بھٹک نہیں سکتے ہو، تم کامیاب زندگی گزار سکتے ہو۔ لیکن ہم نے اس راستے کو چھوڑ دیا، اتنا راستہ چھوڑ دیا ہم نے کہ ہمیں غسل کا فرائض معلوم نہیں، ہم راستے سے اس قدر بھٹک گئے کہ ہمیں شرائط نماز معلوم نہیں، فرائض نماز معلوم نہیں۔ حد تو یہ ہے کہ ہم مسلمان کہلاتے، ہمیں کلمہ یاد نہیں، ہم مسلمان کہلاتے ہیں، ہمیں نماز کا طریقہ معلوم نہیں، غسل کا فرائض معلوم نہیں، اتنا ہم بھٹک گئے۔ عزیزان گرامی، ابھی میں نے کہا کہ درود پاک کی تلاوت کیجئے، درود پاک کی تلاوت سے انسان کو قلبی سکون ملتا ہے، روح کو تازگی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو نبی کونین پر درود پاک کی تلاوت پیش کرتا ہے۔ اور درود پاک ایک ایسا عمل ہے پیارے کہ اس عمل میں اللہ تبارک و تعالی بھی شامل ہوتا ہے۔ خالق کائنات نے قرآن عظیم کے اندر فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ کہتا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی پر درود بھیجتے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجو۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو سنو، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، کتنا پیارا عمل ہے پیارے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہا کہ تم بھیجو، نہیں، اللہ کا میں بھیجتا ہوں تم بھی بھیجو۔ یہ ایسا عمل ہے کہ اس عمل میں اللہ بھی شامل ہے اور اپنے بندوں کو بھی شامل کیا۔ ورنہ دنیا کے اندر جتنی عبادتیں ہیں، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہا کہ میں نماز پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہا کہ تم قرآن پڑھو میں بھی پڑھتا ہوں، نہیں، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہا کہ تم زکوٰۃ دیتے ہو میں بھی زکوٰۃ دیتا ہوں، نہیں کہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں نبی پر درود بھیجتا ہوں، اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود پڑھو۔
ایک بات میں آپ کے ذہن کو صاف کرنا چاہتا ہوں کہ آج جب عاشق رسول مسجدوں کے اندر جب صلاۃ و سلام پڑھا کرتے تو کچھ حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ تسبیح پڑھنا اس سے زیادہ ثواب ہے، کنارے بیٹھ کر تسبیح پڑھنا شروع کر دیتے. کوئی حضرات قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیا کرتے. میں بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا ہے کہ تم قرآن پڑھتے ہو میں بھی قرآن پڑھتا ہوں، نہیں. اللہ کہتا ہے کہ میں نبی پر درود پڑھتا ہوں، اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود پڑھو. کتنا پیارا عمل ہے. تو آپ تھوڑی دیر قرآن کی تلاوت کو روک کر آپ پہلے نبی پر صلاۃ و سلام تو پڑھ لیتے. تسبیحات کو پڑھ روک کر پورے دن آپ تسبیح پڑھتے رہے. جب سلام ہو رہا ہو نبی پر تو آپ پہلے نبی پر صلاۃ و سلام پڑھ لیا کریں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سلام پڑھنے سے انسان کو قلبی سکون ملتا ہے، روح کو تازگی ملتی ہے، ایمان پختہ ہوتا ہے. یہیں تک محدود نہیں، میں آپ کو تاریخ کے آئینے میں لے چلتا ہوں. جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا گیتی سے تشریف لے جانے لگے، حضرت آدم علیہ السلام کا جب وقت پورا ہو گیا، حضرت آدم علیہ السلام کو یہ احساس ہونے لگا کہ اب میں اس دنیا کو چھوڑنے والا ہوں. تو حضرت آدم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو بلایا. حضرت شیس علیہ السلام کو بلایا اور کہا بیٹا عنقریب میں اس دنیا کو چھوڑ جاؤں گا، میری زندگی کے آخری لمحات گزر رہے ہیں. اے میرے پیارے بیٹے میں آپ کو ایک بات بتا کر جانا چاہتا ہوں، ایک وصیت کر رہا ہوں اور اس وصیت پر زندگی کی آخری لمحات تک قائم رہنا. حضرت شیس علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسوؤں کے قطرے جاری ہو گئے کہ اب میرے والد اس دنیا کو چھوڑنے والے ہیں، عنقریب ہمارے والد اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. باپ بیٹے کی محبت. حضرت شیس علیہ السلام اپنے باپ سے پوچھتے ابا جان وہ آپ کی کون سی وصیت ہے جس پر میں زندگی کی آخری لمحات تک عمل کروں گا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا بیٹا میں نے لوح محفوظ پر ایک نبی کا نام دیکھا ہے جس کا نام آسمان پر احمد ہے، فی السماء احمد، آسمان پر احمد ہے، وفی الارض محمد، اور اس کا نام زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس نبی پر تم زندگی کی آخری سانس تک سلام پڑھتے رہنا، درود و سلام بھیجتے رہنا. درود و سلام سے انسان کو قلبی سکون ملتا ہے. لیکن حالات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں درود یاد نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمیں اسلام کا طریقہ معلوم نہیں ہے. حد تو یہ ہے کہ مسلمان دنیا کے کام میں اس قدر بیزی ہو گئے، دنیا کے کاموں میں اس قدر بیزی ہو گئے کہ انہیں نماز پڑھنے کا فرصت ہی نہیں مل پا رہا. عزیزان گرامی آپ مسلمان ہو، اپنی پہچان پیدا کرو. آپ دیکھیں، غور کریں کہ دنیا کے ہر قوم اپنے اپنے مذہب پر عمل کرتا ہوا نظر آ رہا.
भीड़ में आप देख लीजिए, सिख धर्म का मानने वाला पहचान में आ जाता है कि ये सिख धर्म का मानने वाला है। करोड़ों की भीड़ में नजर आ जाता कि ये सिख धर्म का मानने वाला, लेकिन आज 5 के मजमे में समझ में नहीं आता कि ये मुसलमान है, ये इस्लाम का मानने वाला है। उसका वज़ा क़ता हर चीज अपने मजहब को फॉलो कर रहा, अपने मजहब को मान रहा है, अपनी मजहब की बातों पर अमल कर रहा है, लेकिन हम मुसलमान होकर अपनी मजहब की बातों से दूर हैं। आखिर हमारे ज़हन फिक्र पर मजहबी रंग चढ़ेगा तो कैसे चढ़ेगा? जब तक हमारा रिश्ता मजहब से मजबूत नहीं होगा, हमारे ज़हन फिक्र पर मजहबी रंग नहीं चढ़ेगा। हमने मजहबी लोगों से अपना रिश्ता तोड़ लिया। हालात यह है कि आज मुसलमानों को मजहबी लोगों के पास बैठने का भी फुर्सत नहीं है। कम से कम मजहबी लोगों के पास तो बैठे, अपने इमाम साहब से अपना रिश्ता मजबूत करें, इमाम साहब के पास बैठे। लेकिन आज इमाम साहब के पास बैठना भी गवारा नहीं करता है, इमाम साहब से कुछ सीखने की कोशिश भी नहीं कर रहा। हालात यह है कि अपने इमाम से, अपने कायद से, अपने उलमा से अपना रिश्ता मजबूत कीजिए। मैं कहता हूं कि इंसान के ज़हन फिक्र पर जो मजहबी रंग चढ़ता है, वो मजहबी लोगों के करीब होने से चढ़ता है। मजहबी लोगों से अपना रिश्ता मजबूत कीजिए, यकीन जानिए, और मजहबी बातों को भी सुनने की कोशिश किया कीजिए। आज हमारा मामला ये कि हम मजहबी महफिलों से भी अपना रिश्ता तोड़ लिया हमने। अभी देखिए